یہ سب شروع ہوتا ہے ایک بہت آسان نوکری کے بعد اسی جگہ جہاں نہ واپسی ہوتی ہے نہ امید۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ ایک ایسا جال ہے جو ہر کسی کو سچ لگتا ہے۔ انہیں بند کر دیا جاتا ہے ایک ایسی عمارت میں جہاں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمراز، مسلح گارڈز اور تالے لگے دروازے۔ لڑکیوں کا روپ دھار کر چیٹنگ کرنا یا پھر جعلی سرمایہ کاری کی ویب سائٹس کے لنکس پھیلانا، یہ سب ان سے کروایا جاتا ہے۔ پاکستان، بھارت، نیپال، بنگلہ دیش، فلپینز اور یہاں تک کہ افریقہ کے لوگ بھی اس خطرناک دھندے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک عام سی جاب آفر جو آپ کو واٹس ایپ یا فیس بک پر ملی تھی، آپ کو ہزاروں میل دور کمبوڈیا کے کسی خفیہ کمپاؤنڈ میں لے جا سکتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں نہ واپسی ہوتی ہے نہ امید۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت ہے، اور اس کا شکار ہو رہے ہیں پاکستان کے نوجوان جو صرف اپنے گھر والوں کے لیے روزی کی تلاش میں نکلے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ سب شروع ہوتا ہے ایک بہت آسان نوکری کے وعدے سے۔ ایک میسج جو واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پر آتا ہے۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر چھوٹے شہروں کے غریب اور بے روزگار نوجوان، سوچتے ہیں کہ یہ تو میری قسمت بدلنے کا موقع ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جو ہر کسی کو سچ لگتا ہے، اور یوں فریب شروع ہو جاتا ہے۔ جعلی ایجنٹس نہ صرف کاغذی کارروائی مکمل کرواتے ہیں بلکہ بعض اوقات امیگریشن آفیسر اور ٹریول ایجنسی سے بھی ملے ہوتے ہیں۔ ایف آئی اے امیگریشن نے لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی دستاویزات پر سفر کرنے والے 5 مسافروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سب کچھ اتنا اصلی اور آسان لگتا ہے کہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کمبوڈیا پہنچنے کی کہانی میں نیا موڑ آتا ہے اور کچھ نہ کچھ مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کام بدل گیا ہے، کمپنی دوسری ہے لیکن تنخواہ وہی رہے۔ پھر اچانک ان کے موبائل فونز اور پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں۔ انہیں بند کر دیا جاتا ہے ایک ایسی عمارت میں جہاں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمراز، مسلح گارڈز اور تالے لگے دروازے۔ اب وہ جاب نہیں کر رہے بلکہ دھوکہ دہی کی مشین بن چکے ہیں۔ جی ہاں، ان نوجوانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خود دوسروں سے آن لائن فراڈ کریں۔ کرپٹو کرنسی میں لوگوں کو لوٹنا، رومانس سکیمز میں لڑکیوں کا روپ دھار کر چیٹنگ کرنا یا پھر جعلی سرمایہ کاری کی ویب سائٹس کے لنکس پھیلانا، یہ سب ان سے کروایا جاتا ہے۔ روزانہ 16 سے 20 گھنٹے کام، مار پیٹ، اور اگر کوئی انکار کرے تو بدترین تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر نوکری تلاش کر کے کمبوڈیا جانے والے سینکڑوں پاکستانی کمبوڈیا میں پھنس گئے، جن کے پاسپورٹ ضبط کر کے انہیں غیر قانونی کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کئی نوجوانوں نے بتایا کہ انہیں بجلی کے جھٹکے بھی لگائے، کھانے سے محروم رکھا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جنوری 2025 میں اس تاریخ حقیقت کا ایک بڑا انکشاف ہوا۔ کمبوڈیا کے اوسمٹ ریسورٹ سے 57 غیر ملکی، جن میں اکثریت پاکستانی اور نیپالی نوجوانوں کی تھی، بھاگ نکلے۔ ان نوجوانوں کی کہانیاں سن کر روح کانپ جاتی۔ یہ نوجوان چھپتے چھپاتے پولیس تک پہنچے، جہاں بالآخر ان کی رہائی ممکن۔ کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد وہ گھر واپس لوٹ سکے، مگر ان میں سے کچھ آج بھی واپس نہیں آ سکے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم سب کو پریشان کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ اکیلے نہیں ہو رہا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اے پی کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ کمبوڈیا، لاؤس اور میانمار میں ایسے 50 سے زائد دھوکہ دہی کے مرکز اب بھی موجود ہیں۔ ان کی پشت پر بین الاقوامی مجرم نیٹ ورکس ہیں جو غریب ممالک کے نوجوانوں کو لالچ دے کر جال میں پھنسا لیتے ہیں اور انہیں غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ Videos on Cambodian social media show people running from alleged scam center sites. Cambodia's government says at least 2,000 people have been arrested this week in a crackdown ordered by the Prime Minister on scam centers, which are prison-like compounds that advocacy groups say run on the work of human trafficking victims. پاکستان، بھارت، نیپال، بنگلہ دیش،
फिलीपींस और यहाँ तक कि अफ्रीका के लोग भी इस खतरनाक धंधे का शिकार हो रहे हैं। Images released by the government show detainees and seized electronic equipment. Cambodian officials say the detained workers include Chinese, Vietnamese, Indonesian, and Indian nationals. ये एक मुनज़्ज़म जुर्म है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अब तक हजारों अफराद को बाजियाब करवाया जा चुका है। कंबोडिया की हुकूमत ने चंद सेंटर्स पर छापे मारे हैं, लेकिन एमनेस्टी के मुताबिक अब भी दर्जनों ऐसे मरकज मौजूद हैं जिनमें कैदियों को रोजाना तशद्दुद और जबरी मुशक्कत का सामना है। पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कुछ मुतासिरीन की वापसी मुमकिन बनाई है, लेकिन उन एजेंट्स के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं हुआ। हमें अपनी हुकूमत से सवाल करना होगा कि इन इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो हमारे नौजवानों की जिंदगियों से खेल रही है। They were taking us to Cambodia, which means it's a sales and advertisement job. Once we reach there, we get to know it's a scamming job, पक्का scamming job. मेरे से बोलता है कि आपको ये काम करना है, स्कैमिंग करनी है। मैंने कहा अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ तो फिर वहीं पे थप्पड़ पड़ता है। ध्यान से सुनिए, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसी कोई ऑफर मिले तो जान जाइए कि ये एक जाल है। कभी भी किसी एजेंट को रकम अदा करने से पहले मुकम्मल तहकीक करें। जिस कंपनी का जिक्र हो उसकी वेबसाइट विजिट करें, रिव्यूज और ऑफिस की मौजूदगी चेक करें, और सबसे अहम बात, अपना पासपोर्ट किसी के हवाले मत करें। ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं, ये एक नस्ल का मुस्तकबिल तबाह करने वाला मंसूबा है। हमें अपने नौजवानों को इसके बारे में शऊर देना होगा। उन्हें ये सिखाना होगा कि जो आसान रास्ता दिखाई देता है वो अक्सर अंधेरे में ले जा सकता है। किसी को ये हक नहीं कि वो आपकी मेहनत, ख्वाब या इज्जत को ब्लैकमेल करे। इस वीडियो को सिर्फ मत देखें, इसे शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी को गुलाम बनने से बचा दे। दोस्तों, कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बात रुके नहीं।